بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہم ایک اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ ہے یونیٹری اینڈ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، اے کمپیریزن، وحدانی طرز حکومت اور وفاقی طرز حکومت کا موازنہ۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں اختیارات کیسے اور کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں اختیارات کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں پورے ملک میں ایک ہی نظام ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار کے تحت تمام اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ وفاق میں ڈبل سسٹم ہوتا ہے، یعنی ایک طرف وفاق میں مرکزی حکومت کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک علاقائی یا صوبائی حکومت بھی قائم کرتی ہے جو آئین کے تحت قائم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے سپریشن آف پاور، تقسیم اختیارات کی۔ تو اس کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں آئین جو ہے وہ تمام اختیارات مرکز کو دیتا ہے اور مرکز اپنی ضرورت یا سہولت کے تحت اپنے کچھ اختیارات جو ہیں وہ ان انتظامی یونٹس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جن کو وہ خود بناتا ہے اپنی سہولت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اور اپنی مرضی سے جتنے چاہے مرضی ان کو اختیارات دے دیتا ہے۔ یعنی وہ انتظامی یونٹس جو مرکز قائم کرتا ہے، وہ مرکز اپنی مرضی سے ان کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کرتا ہے، لیکن وہ اس میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، ان کو کم کر سکتا ہے، ان کو زیادہ کر سکتا ہے، دے کر واپس لے سکتا ہے، لیکن جو بھی ہو اس میں وہ انتظامی یونٹس جو ہیں ان کی طرف سے کوئی کلیم نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس پر تقاضا کریں کہ ہمیں زیادہ دیے جائیں یا ہمیں کم کیوں کیے گئے ہیں یا ہم سے واپس کیوں لیے گئے ہیں۔ آن دا ادر اینڈ، فیڈریشن میں مرکز اور جو علاقائی حکومتیں یعنی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان میں اختیارات کی باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے، اور یہ تقسیم ایک معاہدے، ایک عہد نامے یا اقرار نامے کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے، اور وہ معاہدہ یا اقرار نامہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور اس میں اختیارات کی باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے جس کو کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ درج کیا جاتا ہے۔ اس میں جو اہم ترین قومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں جن میں ڈیفنس ہے، کمیونیکیشن ہے، فارن افیئر ہے، ٹریڈ ہے، یہ کرنسی ہے، یہ جو افیئرز جو ہیں وہ مرکز کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور جو مقامی یا لوکل لیول کے جو علاقائی سطح کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، لوکل سیلف گورنمنٹ ہے، تو یہ صوبوں کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ اس کا انتظام جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہی اس کو سنبھالتے ہیں۔ اب یہ ایسے نہیں ہوتا یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کے تحت کہ یہ مرکز کی طرف سے کوئی صوبوں کو یہ دان کیا گیا ہے یا تفویض کیے گئے ہیں، نہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے اور اس کی باقاعدہ تفصیل جو ہے وہ درج ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے، اور اس کو مرکز جو ہے نہ واپس لے سکتا ہے، نہ زبردستی کر سکتا ہے اور نہ ہی سلب کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ ان کی حق تلفی کرے گا، اور صوبے اس پر احتجاج کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو ایک ڈیسائسو باڈی ہوتی ہے، سپریم کورٹ، اعلیٰ ترین عدالت، اس سے رجوع کر سکتے ہیں کہ کوئی صوبہ یا مرکز ان کے اختیارات کو سلب کر رہا ہے، لہذا اس کو دلائے جائیں۔ تو سپریم کورٹ اس بات کی پابند ہے کہ ان معاملات پر گہری نظر رکھے اور جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کی داد رسی کرے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ عام طور پر فلیکسیبل ہوتا ہے، اس میں امینڈمنٹ کرنا بہت ایزی ٹاسک ہوتا ہے، جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹن ہوتا ہے اور اس میں امینڈمنٹ کرنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اس کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ اس کی یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کی ہم مثال لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ برطانیہ میں آئین جو ہے وہ ہے ہی غیر تحریری، اور اس میں جو ترمیم کرنا ہے وہ سمپل میجورٹی سے اس میں ترمیم جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور وہ مرکز کا ہی کام ہے، اور مرکز کو اس کے لیے کوئی ایسی کسی انتظامی یونٹ سے پوچھنے کی، بات کرنے کی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آن دا ادر ہینڈ ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں دیکھیں تو اس کی مثال یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی دی جا سکتی ہے کہ جہاں 50 اسٹیٹس پر مشتمل ایک فیڈریشن قائم ہے، اور وہاں تمام جو پارز ہیں اور ان کی جو سیپریشن ہے وہ باقاعدہ آئین کے تحت ہے، اور وہ ایک ریجڈ آئین ہے، اور اس میں ترمیم کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ وہ ترمیم اگر کرنا ہو تو جو دونوں ہاؤسز ہیں 2/3 میجورٹی سے ان سے منظوری لی جاتی ہے، اور پھر وہ صدر کی منظوری کے لیے جاتا ہے، اور پھر اس کو جو اسٹیٹس ہیں ان کی بھی میجورٹی کی جو اپروول جو ہے وہ ضروری ہے، تو تب جا کر وہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہوگی۔ یعنی وہ جو اسٹیٹس ہیں، امریکن اسٹیٹس جو ہیں، ان کی منظوری کے بغیر، ان کی اپروول کے بغیر وہ ترمیم منظور نہیں ہو سکتی۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں عام طور پر یونی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے، ایک ایوانی مقننہ، وہ سارے ملک کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اور وہ جو لیجسلیچر ہے وہ یکساں نوعیت کی ہوتی ہے۔ قانون سازی کی ذمہ دار جو ہے وہ مرکزی حکومت ہوتی ہے، اور یہ اسی کا کام ہے، اور وہ پورے ملک کے لیے قانون سازی کرتی ہے۔ جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے، 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، اور لوور ہاؤس میں آبادی کی بنیاد پر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور تمام جو پروونسز ہیں یا اسٹیٹس ہیں اپر ہاؤس میں ان کو مساوی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو جوڈیشری ہے وہ آزاد، اٹانومس ہوتی ہے، با اختیار ہوتی ہے، لیکن اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جوڈیشری ہے، اور جوڈیشری کا کام لوگوں کے معاملات میں جو تنازعات ہوتے ہیں ان میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو امور مملکت ہوتے ہیں ان میں کوئی مرکز اور صوبوں کے درمیان، یا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان، یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا آپس میں کوئی تنازع نہیں ہوتا یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں۔ جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں یہ چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، وہاں عدلیہ کی جو بالادستی ہے، ڈومینیشن آف جوڈیشری جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بنیادی حقوق کی محافظ ہوتی ہے، وہ آئین کی پاسبان ہوتی ہے، اس کی نگہبان ہوتی ہے، اور امریکہ میں تو اسے جوڈیشل ریویو کا بھی رائٹ اس کے پاس موجود ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو خلاف آئین قرار دے کر سیٹ اسائیڈ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ وہاں عدلیہ برتر ہے، بالادست ہے، اور فیصلہ کن کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اس کی اس بالادست حیثیت ہی کی وجہ ہے
کہ وہاں جو مرکز اور اسٹیٹس کے درمیان یا اسٹیٹس کے جو انٹرنل کوئی معاملات ہوں تو اس میں وہ ایک بالاتر رول پلے کرتی ہے اور بڑا ڈسائسو رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو شہری ہیں ان کے پاس سنگل سٹیزن شپ ہوتی ہے، وہ صرف ایک ہی ریاست یا ایک ہی حکومت میں کام کرتے ہیں، اور وہ ان کے پاس کوئی اور نہیں ایسی بات ہوتی کہ وہ صرف مرکز میں ہی ایک حکومت کے شہری جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ایک ہی حکومت کی اطاعت کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ جبکہ فیڈریشن میں یہ سلسلہ ہمیں ڈبل سسٹم نظر آتا ہے، ایک طرف وہ ایک شہری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی بھی اطاعت کرتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی اس اسٹیٹ یا صوبائی حکومت کی بھی اطاعت کرتا ہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے۔ تو اس طرح سے اس کو دوہری اطاعت کرنا پڑتی ہے، اور یہ دوہری اطاعت مرکز کی بھی ہوتی ہے اور صوبے کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے ممالک میں کامیاب ہوتا ہے جو پاپولیشن اور ایریے کے اعتبار سے ذرا چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ممالک جہاں لسانی، نسلی، مذہبی اختلافات کم ہوں وہاں بھی یہ موسٹ سوٹیبل فارم آف گورنمنٹ ہے اور وہاں یہ موضوع سمجھا جاتا ہے۔ لیکن فیڈریشن عام طور پر ایسی جو ایریاز یا پاپولیشن رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے جو رقبے کے لحاظ سے یا پاپولیشن کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے ہیں، جہاں نسلی معاملات یا جو لسانی معاملات یا مذہبی اختلافات موجود ہوں تو وہاں بھی ان کا جو ہے وہ اہم رول ہوتا ہے، وہاں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہی زیادہ مؤثر اور سوٹیبل جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ممالک میں بھی کامیاب ہے یا ہو سکتا ہے جہاں عوام جو ہے وہ بہت زیادہ باشعور ہوں اور سیاسی طور پر پختہ ذہن رکھتے ہوں۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں پورے ملک میں یکساں قوانین اور پالیسیاں ہوتی ہیں، جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں پورے ملک میں یکساں قوانین اور پالیسیاں نہیں ہوتی۔ مرکز کی طرف سے، وفاق کی طرف سے جو پالیسیاں یا قوانین بنائے جاتے ہیں وہ پورے ملک کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنی صوبائی سطح پر یا امریکہ میں ہم دیکھیں تو اسٹیٹس کی سطح پر یہ ہمیں ان میں غیر یکسانیت نظر آتی ہے اور ان میں اپنے اپنے صوبے کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں شادی، طلاق وغیرہ، تعلیم، شہریت مختلف ریاستوں کے مختلف قوانین ہیں اور ہر اسٹیٹ نے اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے لوگوں کی جو ضروریات ہیں، سہولیات ہیں، ان کے مطابق ان کو ترتیب دیا گیا ہوتا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ایک ریاست میں، ایک اسٹیٹ میں کسی اور طرح کے اور دوسری اسٹیٹ میں دوسری طرح کے۔ یعنی جو فیڈریشن کی طرف سے، مرکز کی طرف سے جو اختیارات یا قوانین یا پالیسیاں دی جاتی ہیں وہ ان کی نوعیت ایک ہوگی یا ہو سکتی ہے، لیکن جو اسٹیٹس میں قوانین، پالیسیاں وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ ہر اسٹیٹ کی اپنی اپنی ہو سکتی ہیں اور اس پر کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ایک سنگل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور اس میں جو گورنمنٹ سٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے اور اس حوالے سے یہ فائدہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کے ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اس کی بچت واضح طور پر نظر آتی ہے۔
جبکہ فیڈریشن میں یہ جو گورنمنٹل سٹرکچر ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بلکہ ڈبل ہوتا ہے، اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ بھی ڈبل ہوتے ہیں، حکومتی ادارے ڈبل ہوتے ہیں، مرکز کی سطح پر الگ سے ادارے قائم ہوتے ہیں، اسٹیٹس یا جو صوبائی سطح پر اور طرح سے ادارے کام کرتے ہیں۔ انتخابات کا خرچہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، انتخابات پر بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ الیکشنز جو ہیں یہ بھی صوبائی سطح پر بھی ہوتے ہیں، مرکزی سطح پر بھی ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیٹری کی نسبت جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں اخراجات کا تخمینہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ نارملی ایک سمپل سسٹم سمجھا جاتا ہے، عوام بآسانی اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سنگل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہی قانون بناتی ہے، وہی قوانین پالیسیاں جو ہے وہ دیتی ہے، اور اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور عوام کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ جبکہ فیڈریشن جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں اس کو ایک کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم جو معاملات جو ہیں وہ ڈبل چل رہے ہوتے ہیں، ایک مرکز کے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک صوبے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنا تھوڑا سا یونیٹری کی ایز کمپیئر ٹو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ تھوڑا سا مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ ایکچولی ہم نے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی بات کی، یہ دونوں نظام، دونوں سسٹم جو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں نہایت کامیابی سے چل رہے ہیں۔ اس میں جو لوگوں کو سسٹم کوئی بھی کسی کو بھی ہم برا نہیں کہہ سکتے، سسٹم وہ جو لوگوں کو پسند آ جائے یا ان کو سوٹ کر جائے۔ چھوٹے بڑے مسائل جو ہیں وہ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کو آپ کتنی نیک نیتی سے اور خلوص دل سے قائم کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جد و جہد سٹرگل جو ہے ایفرٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے کتنا سیکریفائز کرتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو تو پھر لا محالہ سسٹم برا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور کوئی بھی سسٹم قائم کیا جائے اگر اس کے لیے خلوص نیت ہو، محنت ہو، سیکریفائز ہو، سٹرگل ہو، تو پھر اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔